مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم، تو پتھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم، تو پتھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں ایک موقع فراہم کیا اکٹھے ہونے کا، مل بیٹھنے کا۔ ہر سال کی طرح، ہر بار کی طرح اس بار بھی اس محفل کو نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ محفل ایک بہت ہی مبارک مہینے میں منعقد ہوئی کہ جس میں آپ علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہوتی ہے۔ آپ جب تک دنیا میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے بہت سارے انبیاء، بہت سارے پیغمبر علیہ السلام گزرے ہیں، لیکن آپ کی پیدائش ایک بے مثال پیدائش تھی۔ آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے دنیا میں ہر طرف ظلم و ستم کا ڈھنکا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، کہیں بھی رحم نہیں ملتا تھا۔ لیکن قربان جائیے آقا علیہ السلام پر کہ وہ اس جہان میں رحمت بن کر تشریف لائے۔ مثال یہاں سے لے لیجیے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے ان خواتین کو اچھی علامت نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کا ہونا اچھی بات نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جب بھی کوئی بیٹی کی پیدائش ہوتی تو اعلان ہو جاتا کہ اس کو درگور کرنے کی تیاری کی جائے۔ لیکن قربان جائیے آقا علیہ السلام پر کہ جو آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ بیٹی درگور ہونے کے لیے نہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمت بن کر آئی۔ آج جو ہمارے پاس مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، یہ سب آقا علیہ السلام کے نظر کرم اور آپ کی رحمت کا صدقہ ہے کہ آپ نہ آتے تو ہمارے پاس نہ ہماری ماں، نہ ہماری بیٹی، نہ ہماری بہن کچھ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنا عظیم پیغمبر کا امتی بنایا جس میں نبی دعا کرتے رہے کہ اے اللہ ہم کو ان کا امتی بنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اس کریم آقا کی امت میں مجھ کو بھی امتی بنا دی۔ انہوں نے تو مانگا تھا، لیکن ہم اپنے مقدر پہ قربان نہ جائیں کہ بن مانگے ہی ہم کو اتنا مل گیا، ہم بن مانگے ہی امتی ہو گئے۔ ایک نسبت تو یہ، اور دوسری یہ کہ آج کی یہ تقریب ایک بابرکت عرص پاک قاضی عمر الدین علیہ رحمہ صوفی باصفا، آپ کا آج 10واں سالانہ عرص مبارک ہے۔ آپ علیہ رحمہ کی زندگی، آپ کی تعلیمات، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی میں سادگی کا پن جھلکتا تھا۔ آپ علیہ رحمہ نے صرف زندگی کا مقصد یہ بتایا کہ اللہ عز و جل کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی زندگی کا مزہ ہے۔ میں نے تو بظاہر ان کو دیکھا نہیں، ان سے میں ملا نہیں، لیکن ان کی زندگی کے حال احوال کو سن کے میرے اندر بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں نے بھی ان کو دیکھا ہوتا۔ لیکن چونکہ میں یہ قسمت میں نہیں، تو ہم محفل کے آگے انشاءاللہ العزیز ان کا وقتاً فوقتاً ذکر کرتے رہیں گے۔ شاعر نے کہا کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔
میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حسن سجاد صاحب کو کہ وہ آئیں اور یہاں پہ آ کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. جناب حسن سجاد صاحب.